اس لیے سچا مومن بڑھاپے میں اس کے چہرے پہ رونق اور بڑھ جاتی ہے. سچے مومن کے چہرے کی رونق بڑھاپے میں اور بڑھ جاتی ہے. کاشتکار جیسے خوش ہو رہا تھا نا، کٹائی کا وقت قریب آ گیا، یہ سچا مومن بھی خوش ہوتا ہے، میری بھی محنت کی کٹائی کا وقت قریب آ رہا، کٹائی ہوگی، مزہ آئے گا. تو میرے عزیزو، زندگی کی ترتیب صحیح کر لینا، زندگی کی ترتیب ٹھیک کر لیں کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے. نبی فرمایا کرتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے. نہ یہاں کا شباب پائیدار، نہ یہاں کی صحت پائیدار، نہ یہاں کی مالداری پائیدار، نہ یہاں کی عزت پائیدار، کوئی چیز بھی تو پائیدار نہیں. کون ہے جو ہمیشہ صحت مند رہا؟ کون ہے جو ہمیشہ مالدار رہا؟ کون ہے جو ہمیشہ اپنے گھر میں معلات میں رہا؟ کون ہے جو ہمیشہ دولت مند رہا؟ کون ہے؟ بہت دولت دیکھی دنیا والوں نے، لیکن جاتی ہوئی اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بہت صحت مند پایا، لیکن موت نے آگے دبوچ لیا نا. بڑا عہدے با اختیار آدمی تھا، لیکن بے اختیار ہو کے دنیا ان کو غسل دے رہی ہے نا. حقیقت سمجھو اس زندگی کی، تب زندگی کی ساری ترتیب ٹھیک ہوگی. آج ساری زندگی کی ترتیب غلط ہے، اور جب فطرت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے تو ہر طرف انتشار ہی انتشار، گھر سے لے کر بازار تک، بازار تو لے کر باہر، ہر طرف انتشار ہے. ہر گھر ٹوٹا ہوا ہے، ہر بازار میں نفرت ہے. کیوں؟ فطرت کے خلاف زندگی ہے، فطرت کے خلاف. اللہ اکبر. وہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سخت بول نکلا زبان سے، تو بنو سلمہ کے اس شخص سے کہنے لگے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے. کہہ رہے میں معاف نہیں کروں گا. کہا معاف کر دے بھائی. کہا نہیں معاف کروں گا. کہا معاف کر دے ورنہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سفارش کرواؤں گا. کہنے والے نے اس شخص سے کہا جو بنی سلمہ کا تھا، ارے عجیب آدمی ہے، غلطی بھی ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دھمکی بھی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو بتاؤں گا. تو کہنے لگا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہے، پیارے نبی کا لاڈلا ہے. اگر میری تذکرہ وہاں آ گیا تو اللہ کے رسول کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. لیکن زبان کی ذرا کے سخت بول کی اتنی فکر ہوئی کہ معافی کرا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں بعد پرس نہ ہو جائے. اگر یہ پتا ہو کہ یہ سفر ہے اور کل جا کے وطن میں جا کے زندگی ساری تصویر اور ادلا بدلا ہونے والا ہے، تو کیا معافی تلافی نہیں ہو جائے؟ گھروں میں نفرتیں ختم نہ ہو جائیں؟ چھوٹی چھوٹی بات سے نفرتوں کا دیوار کھڑی ہے، یہ ختم نہ ہو جائیں؟ ہر گھر میں محبتیں نہ آ جائیں؟ فطرت کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، ساری خرابی آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے اللہ کے کلام نے ہماری نفس پکڑی، ہمارے معاشرے کی یوں نفس پکڑ کے ہماری بیماری تجویز کی ہے اور کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہاری ہر بیماری کی وجہ یہ ہے، ہر فساد کی وجہ یہ ہے، ہر جھگڑے اور ہر فتنے کی وجہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہاری نظروں میں دنیا بڑی چیز بن گئی ہے. دنیا بڑی چیز بن گئی. یعنی جو یہ معقولہ ہے زن زر زمین، زن زر زمین، سارے جھگڑے عورت کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے. زن زر زمین، جھگڑے، زن زر زمین. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ دنیا ہی تو ہے. یہ جو بھائی بھائی مقابلے پہ عدالت میں کھڑے ہیں اور بہن بھائی کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہے،
اور میاں بیوی نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ ان کی نظروں میں دنیا بڑی چیز ہے، دنیا بڑی چیز ہے، اس کے سامنے رشتے بھی کوئی چیز نہیں، خونی تعلقات بھی کوئی چیز نہیں، یہ سب ہیج، دنیا بڑی چیز ہے۔ اچھا، اللہ کا کلام ہے، نبض پہ ہاتھ رکھ کے مرض کی تشخیص بھی کر رہا ہے اور علاج بھی تجویز کر رہا ہے، علاج بھی۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، علاج یہ ہے، آخرت بہت بڑھیا بھی ہے، بہت پائیدار بھی ہے۔ جب سوسائٹی اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری کرے گی تو سارے انتشارات ختم ہو جائیں گے۔ معاف کر دو بھائی، کتنے دن رہنا ہے؟ درگزر کر دو، اللہ بدلہ دے دے گا۔ صبر کر لو میاں، صبر کر لو، کتنے دن ہیں؟ جو کچھ مل گیا شکر کر لو اس پر اللہ کا، بہت ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بڑھیا ہے، بڑی پائیدار ہے بھی بڑھیا، ہے بھی پائیدار۔ تو یہ تجویز دی، ہر بھلائی کے آنے، ہر بھلائی زندگی میں آ جائے اس کا نقطہ آغاز یہی ہے، ہر خیر زندگی میں آ جائے اس کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ اس لیے ہر نبی کی دعوت کا بنیادی عنصر آخرت کی یاد تھی، آخرت کی فکر، کہ کسی لمحے آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنہیں یہ خوف لائق ہوگا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اپنے نفس کو گندگیوں سے بچاتے رہے، تو پھر وہ وطن انہی کا ہے، وہ وطن پھر انہی کا ہے۔ یہ فکر لائق ہو جائے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، تو بھئی ایک سفر درپیش ہے، اور پتہ نہیں وہ سفر کب شروع ہو جائے، کب شروع ہو جائے۔ اب تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق موتیں بھی بڑی اچانک آئیں گی۔ یہ رگ پھٹ گئی، یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں، یہ اندھی گولی اس کی زندگی کو ختم کر گئی، یہ باہر نکلا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہو رہا ہے نا، روز کے تماشا ہے۔ تو پھر ایسی زندگی گزارو نا بھائی، اگر ابھی سفر شروع ہو تو ویزا پاسپورٹ پاس ہو، آرام سے چلے جائیں، ایسی زندگی گزارو کہ ہر وقت تیاری رہے، ابھی اللہ بلائے چل بھائی، بیگ اٹھائے اور چل بھائی، مزہ آ جائے زندگی کا۔ بہت ہلکی پھلکی زندگی ہو جائے گی، بہت ہلکی پھلکی، بہت سہولت والی۔ یہ جو دماغ پہ غم سوار ہیں اور ایک پریشانیاں سوار ہیں اور ایک ٹینشن ہے، یہ اس لیے کہ وہ غم اب تک لیا نہیں ہے جس کا لینا تھا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ اکبر۔ یہ نبی کی بات کیسی آدمی کو بے خوف بنا دیتی ہے دنیا سے، اور کیسی آدمی کو پرسکون بنا دیتی ہے، اور کیسی دنیا کے لحاظ سے آدمی کو راحت والی کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، فرمایا من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو آدمی آخرت کی فکر اوڑھ لیتا ہے، غم بنا لیتا ہے، اللہ اسے دنیا کی ساری فکروں سے، غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رات کو سکون کی نیند سوئیں، ہم چاہتے ہیں کہ بے خوف ہو کے زندگی گزرے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشن زندگی کی ختم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی بے چینی ختم، پھر آخرت کا غم اوڑھ لو۔ نہیں ضرورت پڑے گی کہ ڈاکٹروں سے گولیاں لینے کی، نیند کی نہیں ضرورت پڑے گی، پھر نفسیاتی مریض نہیں بنے گا کوئی۔
اللہ کے نبی کہہ رہا من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، جو آخرت کو اپنا غم بنا لیتا ہے، فکر بنا لیتا ہے، دنیا کے سارے غموں سے نجات پایا۔ یہ سوچو آخرت کی زندگی کو، ہر دن سونے سے پہلے ذرا سوچ لو آج کا دن آخرت کے لحاظ سے کیسا گزرا۔ یہ روایت تو ہے کہ ہر دن کے آخر میں سوچتے ہیں آج کاروبار کیسا ہوا، کتنا آیا کتنا گیا۔ کچھ ایسا بھی گھر کا جائزہ لے لیا کرو، آج میرا گھر آخرت کے لحاظ سے کیسا رہا، آج میری دکان آخرت کے لحاظ سے کیسی رہی، آج میرے بچوں کا دن آخرت کے لحاظ سے کیسا رہا، آج میری زندگی آخرت کے لحاظ سے کیسی رہی۔ اس کو بھی سوچ لیا کرو، پھر دیکھو کیسا سکون آتا ہے۔ یہ زندگی کا نقشہ ہے جو صحیح رخ ہے زندگی کا۔ پیارے نبی نے اپنے پیاروں میں ایسی زندگی کی، ایسی آخرت کی فکر پیدا کر دی تھی، ایسی آخرت کی فکر کہ ہر لمحے انہیں یہ تیار رہتے کہ ابھی اللہ نے بلا لیا، ابھی جانے کے لیے تیار۔ ایک صحابی جانے لگے تو ارد گرد کا ماحول سوگوار، کسی کے آنکھوں سے آنسو، کوئی غم زدہ۔ تو صحابی کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے غدن نلقل محمدن و اصحابہ، بڑا مزہ آئے گا، کل اپنے حبیب سے اور اپنے صحابہ ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی، مزہ آئے گا۔ تو وہ زندگی مزے کی ہے، زندگی مزے کی ہے، لیکن میرے عزیزو وہ تبھی مزے کی بنے گی نا جب اس کے لیے کچھ کیا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کچی سوسائٹی میں رہتا ہو جہاں مچھروں نے اس کی زندگی خراب کر رکھی ہو، کوئی چیز بھی محفوظ نہ ہو، نہ راتوں کی نیند لائٹ کی وجہ سے آتی ہو، ہاں، اور اسے کہہ دیے جائے میاں ڈیفینس میں تیرا بنگلہ تیار ہے، یہ چابی لے لے، گارڈن بھی ہے اس میں، تیرے سارے بچوں کے الگ الگ کمرے بھی ہیں، کتنا خوش ہوگا؟ اوہو، اسی رات بھاگتا ہوا آئے گا، بھائی تیرا ہے بس، تو اس کا مالک بن گیا۔ تو جب اللہ کا پیارا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، اللہ کے فرشتے اس کے کان میں آگے کہتے ہیں چل دنیا کے اورنگی ٹاؤن کو چھوڑ، جنت کے ڈیفینس میں چل، چل مزے کروا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ کے فرشتے آگے ڈیرے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اگلی منزلوں میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری لے لے، ہاں آگے چل آگے، نزلا من غفور الرحیم، آج تو اللہ کا مہمان ہے اور اللہ تیرا میزبان ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تیری آج میزبانی کی شان یہ ہوگی جو تو چاہے گا وہ تیرے لیے تیار ملے گا، جو تو چاہے گا۔ یہ مزیدار زندگی ہے بھائی، لیکن بہت دور جا چکے اس سے، بہت دور جا چکے، ورنہ سبحان اللہ اس کا تصور میں مزہ ہے، اس کی سوچ میں مزہ ہے، اس کی فکر میں مزہ ہے، اس کی یاد میں مزہ ہے۔ جیسے ہمیں تصور کر کے بھی مزہ آتا ہے 1 کروڑ آنے والا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، اس سوچ سے بھی مزہ آتا ہے کل 1 کروڑ 1 لاکھ روپے کا نفع ہو جائے گا، ان باتوں میں بھی مزہ آتا ہے کل کاروبار میں 2 کروڑ کا سودا اور ہونے والا ہے، ہاں، اس سوچ میں بھی مزہ آتا ہے، تصور میں بھی مزہ آتا ہے، اس فکر میں بھی مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ہم زندگی اسی میں گزر رہی ہے نا۔ ان کے تذکرے بھی اچھے لگتے ہیں، سوچنے میں بڑھ کے اگر خواب میں بھی لاکھ آ جائے تو وہ خواب بھی بڑے مزے کی لگتی ہے، ہاں، تو اس سوچ میں بھی مزہ، اس تصور میں بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ جنہیں آخرت کی زندگی کا احساس اور فکر نصیب ہے انہیں اس کے تذکرے بھی اچھے لگتے ہیں، اس کی سوچ بھی اچھی لگتی ہے، اس کی فکر بھی اچھی لگتی ہے، اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، وہ مزے کی زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو اگر زندگی کی ترتیب ٹھیک کرنی ہے تو اپنے اندر فکر آخرت کو زندہ کرو، پھر دینداری آئے گی، ورنہ ساری دینداری کھوکھلی ہے، ساری دینداری کھوکھلی ہے۔ یہ فکر قدر نہیں کر آ جائے اندر کہ یہ زندگی عارضی ہے،
پھر کچھ جائے گا غم نہیں ہوگا، کچھ ملے گا تھوڑا ہی صحیح، انشاءاللہ دل شکر سے بھر جائے گا. کچھ کہے گا بے چین نہیں ہوں گے، معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے. عجیب ایمانی صفات اس پہ پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ فکر آخرت صحیح پیدا ہو جائے، اس کے اندر بہترین اخلاق اور بہترین ایمانی صفات زندہ ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ کا نبی یہی چیز پیدا کر رہے تھے. یہی مرنا ہے بھائی، مرنے کے بعد زندگی اصل ہے، مرنے کے بعد زندگی اصل ہے. یہ سب پانی کا بلبلا ہے بھائی، کبھی پھٹ سکتا ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ فضا میں رکھا چراغ ہے، بس ایک جھونکی کی دیر ہے، چلا جائے گا. یہ اس آنسوں کے قطرے کی مانند ہے جو پلکوں پہ اوپر ہوتا ہے، کسی وقت پہ مٹی پہ گر کے مٹی میں خلط ملط ہو سکتا ہے. میرے اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، کوئی پتہ نہیں. نہ انتظار کیا کریں کہ ابا تو اب تک موجود ہیں. یہ صرف آنے کی ترتیب ہے، ابا پہلے آتے ہیں. جانے کی ترتیب یہ نہیں ہے. بیٹے بھی پہلے چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بھی پہلے چلی جاتی ہیں. بوڑھے انتظار میں ہیں، جوان پہلے چلے جاتے ہیں. بیمار ہسپتالوں میں رینگتے رہتے ہیں، صحت مند پہلے روانہ ہو جاتے ہیں. ہاں، جانے کی ترتیب کوئی نہیں. جانے میں تو سب ہی تیار رہے. ابھی اللہ بلا لے، ابھی جانے کے لیے تیار ہے. ایسی زندگی بنائیں، ایسی زندگی. ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھا کریں. اللہ بلائے تو صاف دل کے ساتھ اللہ کے پاس جانا ہے. کیا کینہ اور کیا بغض اور کیا حسد اور کیا کھوٹ، اللہ کے لیے دل صاف کر دو. اور اپنی زندگی کے معاملات صاف رکھو، نہ لینا نہ دینا. کسی کا حق میں نے نہ دینا ہو. کائنات کا سچا رسول محمد رسول اللہ ایک دن مسجد نبی میں آ گیا، ممبر پہ بیٹھ گیا، صحابہ کو اکٹھا کر لیا. کہنے لگے آپ سے کہتا ہوں سب سے کہ کسی کا مجھ پہ کوئی حق ہے تو اپنا حق مجھ سے آج لے لے، کل قیامت پہ نہ چھوڑے. کیسا آدمی! کسی کا جو حق ہے، کسی کا کوئی بدلہ ہے تو مجھ سے آج لے لے، کل قیامت پہ نہ چھوڑے. تو وہ رسول اپنا معاملہ صاف کر رہا ہے. میں اور آپ کیا ہے؟ میں اور آپ کیا؟ اس لیے میرے عزیزو، اپنے معاملات صاف رکھا کرو ہر وقت، سب صاف، کہ اللہ ابھی بلائے الحمدللہ جانے کے لیے تیار. ایسی زندگی گزارو، صاف ستھری، ہلکی پھلکی. پھر زندگی کا مزہ ہے. یہ سچا مومن ہے، یہ سچا مومن ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آ گیا اور یہ غفلت میں پڑا ہے. وہ گھڑی قریب آنے والی ہے. تو اپنا معاملات بالکل صاف رکھے جائیں. اور اس کا ایک آسان نسخہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. فرمایا بھائی ہر روز رات کو سونے سے پہلے ہو سکے تو 2 رکعت توبہ پڑھ کے سو جایا کرو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو بسترے پہ بیٹھ کر باوضو ہو کے توبہ کر لیا کرو، اللہ سے مانگ لیا کرو. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، تاکہ روز کا معاملہ روز صاف ہو جائے. روز کا معاملہ روز صاف ہو جائے. 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ لے تو بہت مبارک ہے. کبھی کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہے نا، بھی کمزور لوگ ہیں، اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. تو 2 رکعت نفل سونے سے پہلے. اور اگر یہ نہ ہو تو باوضو ہو کے بستر پہ جب بیٹھیں تو 2 چند لمحوں کے لیے اپنے اللہ سے سچی توبہ کریں، تاکہ معاملہ صاف ہو جائے، تاکہ صبح اگر نہ اٹھیں تو مزہ آ جائے، اللہ کے دربار میں سیدھے پہنچ جائیں گے. بعض لوگوں کی موتیں بڑی مبارک ہوتی ہیں، بہت مبارک، سبحان اللہ. تو وہاں تعزیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں مبارکباد دینے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط، حضرت نے خط لکھا ایک ساتھی کے ہاں. اس کے ہاں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا والد کا انتقال سجدے میں ہوا. تو حضرت نے خط میں لکھا بھائی تمہیں تعزیت کروں یا مبارکباد دوں؟ ہاں، جانے والا تو سبھی جائیں گے،
لیکن بعض لوگ تو کہ بڑے اور بعض لوگ اس انداز میں جاتے ہیں کہ مبارکباد کے لائق ہوتے ہیں، مبارکباد کے لائق ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے میرے عزیزو ہماری سفر آخرت بھی ایسا ہی بن جائے، ہاں ایسا ہی سفر آخرت بن جائے۔ تو اس کے لیے میرے عزیزو ہر وقت اس کا دھیان رہے، اس کی فکر رہے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور رات کو سونے سے پہلے کچھ لمحے بیٹھ کر سچی توبہ کر لیا کریں۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی پیاری محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما، گناہوں سے پاک گھروں کا ماحول نصیب فرما، مولا گناہوں سے پاک دوستوں کا ماحول نصیب فرما، مولا برے ماحول سے بچا لے، بری سوسائٹی سے بچا لے، برے دوستوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں والی زندگیوں سے بچا لے، مولا ہر قسم کی بے حیائی فحاشی کے فتنوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے مولا ہمارے بچوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما، مولا کریم اپنی رحمت سے تمام حاضرین حاضرات کے جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سب کو عافیت والی زندگی صحت نصیب فرما، بری موت سے اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، اے مولا ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما، مولا ہمارے ایمانوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما، ہمیں ظالموں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، مولا ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو سچی فکر آخرت نصیب فرما، ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما، موت کی سچی فکر نصیب فرما، موت کی صحیح تیاری نصیب فرما، مولا کلمے والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اے مولا تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، جن کی بچیاں گھروں میں ہیں مولا تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، اور جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما، ہمارے وطن کو استحکام نصیب فرما، اسے امن کا گہوارہ بنا، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ اہل اسلام میں آپس میں اتفاق و اتحاد کو زندہ فرما، جو بدقسمت لوگ مسلمانوں میں نفرتوں کو بیج بو رہے مولا مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، جو مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، مولا یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، اے مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کی محبت عظمت صحبت نصیب فرما، مولا ہماری جانوں کی مالوں کی عزتوں کو جیسے چاہتا ہے اپنے دین کے تحفظ کے لیے استعمال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔